آپ اپنی زندگی کو نارمل رکھیں، اس کی وجہ سے جو آپ کا سانس پھولا رہتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. آپ اپنی زندگی کو جتنا بھی نارمل رکھ سکیں اتنا ہی اچھا ہے، اور اپنی زندگی کو آپ گزارتے ہوئے اپنے بچے کی مدد کرتے ہیں. اپنی زندگی کو نقصان پہنچا کے اپنی زندگی کو بھول کے آپ اپنے بچے کی مدد نہیں کر سکتے. اپنی زندگی کو اچھی طرح گزارتے ہوئے مدد کر سکتے ہیں. یہاں لکھا ہوا تھا ابھی کچھ کو ڈیپینڈنٹ اور ایڈکٹ کی باتیں لکھی ہوئی تھی، تو آپ میں سے کوئی بتائے گا یہ کو ڈیپینڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ کو ڈیپینڈنٹ پیرنٹس آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے لفظ بولا کہ اردو میں لفظ ہے روگی ہونا. آپ میں سے کوئی محسوس کرتا ہے کہ وہ اس لفظ کا مطلب جانتا ہے، اپنے تجربے کی روشنی میں جانتا ہے کہ وہ روگی تھا یا روگی ہے؟ یہاں ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ایڈکٹ زیادہ نشہ کرتا ہے پر اس کو تھوڑا اثر ہوتا ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہوا تھا کہ ایک کو ڈیپینڈنٹ شروع میں تھوڑی بات کا زیادہ ریئیکشن دیتا ہے اور بعد میں زیادہ بات کا تھوڑا ریئیکشن دیتا ہے. تو اس کا کیا مطلب کسی کو سمجھ میں آیا؟ کہ جو کو ڈیپینڈنٹ ہے وہ شروع میں تھوڑی بات پہ زیادہ کھپ مچاتا ہے. عام زندگی میں بھی والدین بار میں کھلاڑی ہوتے ہیں، کبھی تولیہ لے کے بھاگ رہے ہیں، کبھی پانی لے کے بھاگ رہے ہیں. بار میں کھلاڑی ہوتے ہیں نا والدین. یہ والدین کی چوائس ہے کہ وہ بار میں کھلاڑی ہونا چاہتے ہیں یا اوپننگ جوڑی ہونا چاہتے ہیں، بیٹسمین یا بالنگ اٹیک کرنا چاہتے ہیں. بس ہے نا بچیاں دی گل ہے. یہ وہ پیٹرن ہے جو کہ کو ڈیپینڈنسی میں، اب یہ صرف ڈرگ ایڈکشن میں نہیں، ویسے بھی کنٹرولنگ آپ ہر ریلیشن میں پائیں گے. اور جب کسی ایڈکٹ کا اور کو ڈیپینڈنٹ کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ کلوز سرکٹ میں ہوتا ہے. کلوز سرکٹ میں کہ باہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا، تو آہستہ آہستہ جو ایب نارمل باتیں ہیں وہ نارمل لگنے لگتی ہیں. ایب نارمل باتیں نارمل لگنے لگتی ہیں. جب ایک چیز رازداری میں رہتی ہے تو وہ بات آہستہ آہستہ بہت نارمل لگنے لگتی ہے. جب تک کہ باہر کسی سے ڈسکس کر کے نہ دیکھیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے. گھر کے اندر جو لوڈ ون کر رہا ہوتا ہے نشے کی حالت میں، اور والدین وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ ان کا ریئیکشن کم ہوتا چلا جاتا ہے، لہذا مجبوراً نشہ کرنے والے کو ایک زوردار جھٹکا دینا پڑتا ہے. کیونکہ جو کچھ جنوری میں والدین کو تکلیف دیتی ہے چیز اور فروری میں تکلیف دیتی ہے، مارچ میں جا کے وہ چیز اتنی تکلیف نہیں دیتی. مارچ میں بڑا جھٹکا چاہیے، بڑا جھٹکا، کیونکہ ایک بڑا جھٹکا جو ہے انہیں پھر تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. اور وہ جو بڑا جھٹکا ہے جب 2-3 مہینے وہ ملتا رہتا ہے تو پھر وہ تکلیف دینا بند ہو جاتا ہے. پھر اس سے بڑا جھٹکا چاہیے. کو ڈیپینڈنسی میں بھی ٹالرنس ہوتی ہے کہ چھوٹے جھٹکے، پھر بڑے جھٹکے، پھر اور بڑے جھٹکے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوئی جھٹکا کچھ نہیں کہتا، بندہ سن ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے. بندہ کہتا ہے یہ تو ہو رہا ہے، تو وہ بالکل اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اس چیز کا. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کلوز سرکٹ میں ہوتے ہیں. کلوز سرکٹ میں دو لوگوں کے درمیان یا دو پارٹیوں کے درمیان جو کچھ کلوز سرکٹ میں ہوتا ہے وہ نارمل لگنے لگتا ہے. تو نتیجہ پھر کیا نکالتے ہیں آپ کے کلوز سرکٹ میں رہنا چاہیے کہ اوپن سرکٹ میں آنا چاہیے؟ جی اوپن سرکٹ میں. کیوں اوپن سرکٹ میں کیوں آنا چاہیے؟ جب تک کہ کوئی تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہوگی آپ نہیں دیکھ سکیں گے. جب تھرڈ پارٹی انوالو ہوگی تو وہ ایک دم فلنچنگ کرے گا، کہتے ہو ایک ہی گل. مثال کے طور پر کوئی میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، بری باتیں کرتا ہے، ایبیوسو بیہیویئر ہے، پٹائی کرتا ہے.
اور یہ پہلے تھوڑا تھا، پھر زیادہ ہوا، پھر زیادہ ہوا، پھر زیادہ ہوا، دونوں کے درمیان ہیں۔ اب اگر ان کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، میاں کا کوئی دوست یا بیوی کا کوئی رشتہ دار، اور وہ دیکھتا ہے کہ خاوند نے بیوی کو یہ کہا یا خاوند نے بیوی کو مارا، تو اس کو کیسا لگے گا؟ اس کو بہت آکورڈ لگے گا۔ تو جب اس کو بہت ایب نارمل لگے گا تو وہ بولے گا۔ وہ مار کھانے والی بیوی کو کیا بولے گا؟ کیوں برداشت کر رہی ہو؟ بولے گا نا۔ اور مارنے والے کو کہے گا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ اور وہ بولے گا، حق سچ کی بات کرے گا۔ اس کے بعد وہ اور رشتہ داروں کو جا کے بتائے گا، اور سارے خاندان میں وہ ایک بات جب پھیل جائے گی اور ہر کوئی اس بات پہ بولنا شروع کرے گا، تو وہ جو کلوز سرکٹ ہے وہ سارا ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر بیوی کچھ نہ بھی کہے خاوند کو، تو خاوند کے اندر تبدیلی آنے کا امکان ہو جائے گا۔ اگر بیوی کچھ نہ بھی بولے تو آپ کو یہ بات کسی کو سمجھ میں آ گئی ہو تو وہ مجھے بتائے، اور کوئی مثال دے کے بتائے کہ کیسے کلوز سرکٹ کو کھول دینے سے، اوپن کر دینے سے بعض اوقات مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، ارادے کے بغیر ہی بعض اوقات کلوز سرکٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمسایوں کو پتہ چل جاتا ہے پٹائی ہو رہی ہے، حالانکہ بعض خواتین اس موقع پہ قوالی لگا لیتی ہیں اونچی آواز میں، تاکہ ہمسایوں کو پتہ نہ چلے کہ میری پٹائی ہو رہی ہے۔ ویلیڈیشن انسان کو چاہیے ہوتی ہے اپنے سے سب سے پہلے ہر انسان کو ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے اپنی نظر میں معقول ہونا، اپنی نظر میں اچھا ہونا، اور پھر ہمیں ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے دوسرے لوگوں کی نظر میں۔ نہیں، اپنی نظر میں اپنی ویلیڈیشن چاہیے کہ اس نے کچھ صحیح کیا یا نہیں کیا۔ اور اگر کوئی انسان یہ سمجھ لے، یہ آرڈر سمجھ لے، یہ لائن سمجھ لے کہ سب سے پہلے ہمیں سیلف اسٹیم چاہیے، اپنی نظر میں ویلیڈیشن چاہیے کہ میں ٹھیک ہوں، اور اگر اپنا رویہ ٹھیک ہو تو آپ کو اپنی ویلیڈیشن مل جاتی ہے۔ پھر آپ کو ویلیڈیشن چاہیے دوسرے لوگوں کی، اور کلچرل نارمز اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کلچرل نارمز کہتے ہیں کہ گھر کی بات گھر میں رکھو، اور یہ بات ظالموں کو بہت سوٹ کرتی ہے، اور یہ بات مظلوموں کو بھی سمجھ نہیں آتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ کلچر یہ کہتا ہے۔ کلوز سرکٹ میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کو جب کہنے والا کوئی چیز کسی محدود طبقے کے اندر ہوتی ہے، جو رسم و رواج ہوتے ہیں کلچرل، آپ دنیا کے مختلف ملکوں میں جائیں گے تو آپ کو مختلف کلچر نظر آئیں گے اور رسم و رواج نظر آئیں گے، اور بعض رسم و رواج آپ کو بہت عجیب لگیں گے، لیکن اس کلچر میں رہنے والوں کو وہ بالکل عجیب نہیں لگتے، وہ آپ کو عجیب لگتے ہیں۔ اسی طرح جو ریلیجس پریکٹسز ہیں، جب آپ کسی دوسرے مذہب کے سرکل میں جا کے ان کی ریلیجس پریکٹسز دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت عجیب لگتا ہے، لیکن جب وہی کلچرل پریکٹسز، ریلیجس پریکٹسز آپ اپنے دیکھتے ہیں ایک سرکل کے اندر، کلوز سرکٹ کے اندر، کلوز سرکٹ ایک گھر کا بھی ہو سکتا ہے، کلوز سرکٹ ایک گاؤں کا ہو سکتا ہے، ایک شہر کا، ایک ملک کا ہو سکتا ہے، تو کلوز سرکٹ کافی بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں، دور پار کے لوگوں کو، جو دوسرے ریلیجن کے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے کلچرل ماحول میں رہتے ہیں، کسی اور جیوگرافیکل سچویشن میں رہتے ہیں، تو ہمیں بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے ہی ماحول میں، اپنے ہی کلچر میں، اپنے ہی خاندان میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں بہت نارمل لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ سنیں لاہور میں کسی نے بیٹی کی شادی کی ہے اور اس کے عوض پیسے وصول کیے ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ لیکن سعودی عربیہ جیسے ملک میں یہ روز ہوتا ہے، ریگولر۔ جی، ناردرن ایریاز میں بھی کامن ہے،
اور لاہور کا کلچر یہ ہے کہ بیٹی بھی دو، پیسے بھی دو، جہیز بھی دو، منتیں بھی کرو، ٹھیک ہے. تو لاہور کا کلچر میں اٹ لکس سو نارمل، لیکن سعودی عربیہ میں لوگ یعنی نوجوان پیسے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے جب پیسے اکٹھے کر لیے ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں میری شادی کرو. جو نارمز ہوتے ہیں وہ کلوز سرکٹ کے اندر ہوتے ہیں. جب آپ سرکٹ کو کھول دیتے ہیں یا کسی اور سرکٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں وہ چیزیں بہت عجیب لگنے لگتی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی گھر میں نشہ کر رہا ہوتا ہے، یا گھر میں ڈومیسٹک وائلنس کر رہا ہوتا ہے، یا گھر میں اپنی رسٹ لیشنگ کر رہا ہوتا ہے، تو کتنے دنوں تک یہ عجیب لگے گا؟ اس تو بعد انہوں اگر انہیں کوئی ہلچل مچانی ہے تو انہوں گڈیاں دے ایکسیڈنٹ کرنے پہن گئے. لیول بڑھانا پڑے گا، نیکسٹ لیول پہ آنا پڑے گا. اور جب گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ سے بھی لگے کہ پتہ نہیں، اکثر مجھے ایک فیملی بتا رہی تھی کہ شہر چ لوگوں کو گڈی چلانی نہیں آتی. ساڈے منڈے تے 22-23 ایکسیڈنٹ ہوئے نے، اللہ نہیں رکھیا، کوئی لتا دیتا کام آ گیا. مطلب لوگوں کو گاڑی نہیں چلانی آتی. یہ کبھی آپ نے کوئی اس طرح کی سچویشن دیکھی کہ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں؟ تو نیکسٹ لیول پہ پھر جب گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ سے بندہ کہے اچھا چلو کوئی گل نہیں، گڈیاں ہی نے نا، گڈیاں کمپنیاں بنا دیاں کدے لیے نے، ایسے واسطے تے بنا دیاں، جان بچ گئی ہے، تالا بھی ڈلے پیراں دا کچھ نہیں گیا، ٹھیک ہے. تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر اس کو کوئی پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونا پڑے گا، کوئی نشہ بیچنے خریدنے کے چکر میں. تو پھر گھر والوں کو ہو جائے گا وہ ہے کہ ہر روز جانا پہنتا ہے، تھانے جانا پہنتا ہے. تو پھر اس طرح کی باتیں. تو نیکسٹ لیول چاہیے ہوتا ہے کلوز سرکٹ میں، نیکسٹ لیول چاہیے ہوتا ہے. اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پھر آپ کو کچھ بھی عجیب نہیں لگتا، دس از لائف، دس از ہاؤ لائف از. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ عزت وہ ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں اپنی. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ عزت وہ ہوتی ہے جو دوسرے کرتے ہیں، کیونکہ دوسرے ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں تو میری عزت نہیں کرتا. تو اس طرح کی باتیں. کبھی کسی نے کسی کو کہا کہ یار تم اپنی عزت نہیں کرتے، کیونکہ کئی دفعہ لوگ اپنے آپ کو گالی بھی دیتے ہیں، کسی قصور پہ گالی دیتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹوپڈ وغیرہ تو لوگ عام کہہ لیتے ہیں. یس، یہ بات بالکل طے ہے کہ ہمارے کلوز سرکٹ میں اگر کوئی بندہ کسی طریقے سے یہ ظاہر کرے کہ وہ اپنی عزت کرتا ہے تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. آپ کو اگر یہ پتہ کرنا ہو کہ آپ ڈرائیونگ اچھی کرتے ہیں کہ اچھی نہیں کرتے، تو کیسے پتہ چلے؟ آپ قصور سے آتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کافی عرصے سے آ جا رہے ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ اچھی ڈرائیونگ کر لیتے؟ یہی وہ بات ہے کہ اگر آپ اپنی عزت کرتے ہیں اور آپ کا کسی کے ساتھ پھڈا نہیں ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پسند کرتے ہیں، کوئی پھڈا نہیں گا تھوڑا، کوئی رولا نہیں، اور آپ کسی کو برا بلا نہیں کہتے اور کوئی آپ کو برا بلا نہیں کہتا، تو اس کا مطلب ایک یہ طے شدہ ہے کہ آپ اپنی عزت کرتے ہیں. کیونکہ جو بندہ اپنی عزت کرتا ہے وہ دوسرے کی بھی عزت کرتا ہے، جو دوسرے کی بھی عزت کرتا ہے اس کی ہاتھا پائیاں نہیں ہوتی. جو اپنے اندر برا محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو لو فیل کرتا ہے، تو وہ رنج سے بھر جاتا ہے، پھر وہ دوسروں سے بھی الجھتا ہے، ان سے بھی لڑائیاں ہوتی ہیں. تو اچھی سیلف اسٹیم یہ ہے. اور اس کے مقابلے میں جو گرینڈیوسٹی کی بات آپ کر رہے ہیں، گرینڈیوز ہونا، تو ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ ہر وقت آپ کو کسی پھڈے جھگڑے فساد میں نظر آتے ہیں، جن کی دشمنداریاں ہوتی ہیں، جو لوگوں کی بےزتیاں کر رہے ہوتے ہیں اور جو لوگوں سے بےزتیاں کروا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بہت عزت دار ہوں اور اس کی وجہ دیکھو، میری گاڑی دیکھو اور میرا گھر بار دیکھو، میرے ایسٹس دیکھو. اور پھر جب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پیس کے ساتھ نہیں رہ رہا لوگوں کے ساتھ، اس کے پھڈے ہو رہے ہیں، وہ لوگوں کی عزت نہیں کرتا، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے.
اور جھگڑا فساد نظر آتا ہے، تو آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ ایکسیڈنٹ ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ گاڑی چلانی نہیں آتی۔ گرینڈیوسٹی جو اوپر سے ہوتی ہے، اندر سے سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے نا۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جو سپیریورٹی کمپلیکس ہے، انفیکٹ وہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے، سنا ہوا ہے نا؟ جو احساس برتری ہے وہ ایکچولی احساس کمتری کی بیرونی شکل ہے۔ پیپل پلیزنگ وہی کرتا ہے جس کو ویلیڈیشن چاہیے، اپنے آپ کو پہلے خود ویلیڈیٹ کر لیتا ہے، ہر شام اپنے آپ کو کوئی ویلیڈیٹ کر لیتا ہے تو اس کو تو چین ہی محسوس ہوگا۔ ویلیڈیشن یعنی ویلیڈیشن کا مطلب ہے توثیق کرنا، اپنی توثیق کرنا، اپنے آپ کو سند دینا، اپنے آپ کو یہ کہنا کہ تم اچھے آدمی ہو، اتنی سی بات، اور کوئی نہیں۔ ویلیڈیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مغل اعظم ہو یا کوئی اور چیز ہو، اتنا بندہ اگر اپنے دل میں سوچتا ہے کہ تو چنگا بندہ ہے۔ اوور سپینڈنگ کا تعلق اور بھی بہت ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے، لو سیلف اسٹیم سے بھی ہوتا ہے۔ لوگ عام طور پر ایسے موقع پہ شاپنگ کرنا پسند کرتے ہیں جب وہ لو فیل کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو ویلیڈیٹ نہیں کر رہے ہوتے تو وہ ایسے موقع پہ بہت شاپنگ واپنگ کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہر ایکشن کو اس کی نظر سے تو نہیں دیکھا جا سکتا، ایکسٹریم کیسز میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم کو ڈیپینڈنس کی جو بات کر رہے ہیں، کو ڈیپینڈنس اس کا عکس ہے نشے کی بیماری کا گھر کے اندر۔ مریض جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں ایڈکشن میں، اسی طرح کی چیزیں کو ڈیپینڈنس میں فیملی ممبرز کر رہے ہوتے ہیں، پر ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا اور ان کی ججمنٹ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ سمجھ پائیں۔ جیسے یہ بہت حیرت انگیز بات ہے، کل آپ کے سیشن کو جس کو میں نے ہائی جیک کر لیا تھا، تو آپ کے سیشن میں ایک پیشنٹ کے فادر کہہ رہے تھے نہیں کدی جھوٹ نہیں سی بولیا۔ آپ میں سے کسی اور کو بھی یہ خیال ہے کہ ہمارا بچہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ نشے کی بیماری میں سے گزرا ہے، علاج میں سے بھی گزرا ہے، پر جھوٹ نہیں سی بولتا ہے۔ ایڈکشن میں وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو وہ نشے کے جملہ انتظامات کیسے کرے گا، وہ نشے کے کام کو جاری کیسے رکھے گا۔ پری ریکوزٹ ہے، جتنا نشہ کرے گا اتنا بھی بولے گا۔ لیکن جنرلی کوئی دنیا میں انسان نہیں ہوتا جو جھوٹ نہیں بولتا، کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو جھوٹ نہیں بولتا، کہ دنیا میں کوئی انسان نہیں ہوتا، چاہے وہ یو کے ہو، چاہے جاپان ہو، چاہے امریکہ ہو، جھوٹ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اور اس کا ایک لیول ہے، پھر ایک لیول ہے، پھر ایک لیول ہے، پھر ایک لیول ہے۔ لہذا خالی نشے کے مریض ہی تو جھوٹ نہیں بولتے، باقی لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ سب سے کامن جھوٹ پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں، سب سے کامن جھوٹ یہ ہے کہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، کہتے ہیں جی میں فرسٹ کلاس ہوں۔ میں ٹھیک ہوں۔ جب کتنے موقعوں پہ بندہ ٹھیک نہیں بھی ہوتا تو وہ کہہ دیتا ہے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ لوگ پھر چھڑ دے نہیں، پوچھن لگ پیندے نے کہ اچھا تینوں کی ہوا ہے۔ سیکرٹس کے بغیر اچھا، سیکرٹ بھی جھوٹی ہے۔ جب آپ فیکٹس کو کنسیل کرتے ہیں تو ایکچولی ایک طرح سے جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں، بتائے بغیر ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اور سیکرٹس کے حوالے سے دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ایڈکٹس ہوتے ہیں وہ بہت سیکرٹس رکھتے ہیں، بہت سیکریٹیو ہوتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور جو نشہ چھوڑ دیتے ہیں وہ جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، سیکریٹیو ہونا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سیکریٹیو ہونا، وہ بعض اوقات ایسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے پوچھی بھی نہیں تو اپنے ہی دسی جا رہے ہیں۔
جو ریکوری میں یہاں کوئی ہیں وہ ان میں سے کسی کو پتہ ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے؟ نقصان نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے سیکرٹس بتاتے ہوئے، ایسے سیکرٹس جو اب آپ نے آئندہ نہیں کرنے، ایسی باتیں جو آپ نے آئندہ نہیں کرنی، اگر وہ آپ بتاتے ہیں تو لوگوں کی نظر میں آپ کی شان میں اضافہ ہوتا ہے. دیکھیے پرواہ نہیں ہوتی جب آپ ریکوری میں ہوتے ہیں، چاہے کسی چیز سے ریکوری میں ہو، لائف میں ریکوری میں ہو، جب آپ ایکچولائزیشن کی طرف چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کوئی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ریکوری کی نشانی مانی جاتی ہے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ نشے سے ریکور ہوئے ہوتے ہیں، دیکھیے ہر جمعرات کو ہم لوگوں کو میڈالینز دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کہ ریکور ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں 1 سال 2 سال 5 سال 25 سال 27 سال جیسے بھی ہوتے ہیں. تو آپ میں سے جنہوں نے بھی دیکھا ہے تو وہ کیا فرق دیکھتے ہیں 27 سال والے میں اور 1 سال والے میں اور 2 سال والے میں؟ کیا فرق ہے؟ ان کی بات کیا چل رہی ہوتی ہے؟ جو 27 سال سے نشہ چھوڑے ہوئے ہے تو وہ کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ وہ زیادہ کھل کے بتا رہے ہوتے ہیں، اوپننس ہے. اور وہ ایسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں جڑی ایسی پوچھتے بھی کوئی نہیں، وہ آپ ہی آ کے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ مطلب کیا ہوا؟ They don't want to hide anything. They are washed out from inside. کیونکہ انہوں نے آئندہ کچھ ایسا نہیں کرنا نا. دیکھیے ہر بندہ جو ہے اس کے لیے یہ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور جو ریکوری میں لوگ ہوتے ہیں وہ نیچرلی ایسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو روکنا چاہتے ہیں تو وہ روک نہیں سکتے. کئی دفعہ میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہا ہوتا ہوں اور ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہوں جو کہ میرے رشتہ داروں اور فیملی والوں کو برا لگتا ہے کہ میں یہ باتیں کیوں کرتا ہوں. حالانکہ وہ باتیں میں اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کر رہا ہوتا ہوں، اپنے انسیسٹرل فیملی کے بارے میں کر رہا ہوتا ہوں، کسی کا نام لیے بغیر کر رہا ہوتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، جب میں اسٹیج پہ آتا ہوں تو میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور پھر مجھے بعض اوقات گلے شکووں کا بھی سامنا ہوتا ہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، کیونکہ وہ نہیں کر سکتے تو وہ مجھے بھی منع کرتے ہیں. پر جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے بہتری ملتی ہے، مجھے کوئی نہ کوئی اندر سے انرجی ملتی ہے. اگر شان ڈینٹ تو صرف اس صورت میں پڑے گا اگر شان جھوٹی ہے. چل میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. میں نے آج سے کوئی 15 سال پہلی دفعہ ایک عجیب و غریب سیکرٹ ہے جو کہ میں نے ایک فیملی کے سامنے ڈیولج کیا، جس میں 10-12 لوگ تھے، مختلف فیملی ممبر تھے، میری کاؤنسلنگ میں تھے، اور میں ان کو بتا رہا تھا. تو وہ میں بتا یہ رہا تھا کہ 1991 میں مجھے امریکہ کی گورنمنٹ نے ایک سرکاری دورے پہ بلایا اپنے سفیر کے ذریعے، اور وہ بڑی عجیب و غریب حالات میں انہوں نے مجھے بلایا، جبکہ میں ویزے کے لیے تڑپ رہا تھا اور مجھے کوئی ہاتھ نہیں پکڑ رہا تھا کہ امریکہ کا ویزا بھی مل سکتا ہے. اور سڈنلی میں نے یہ پیغام موصول کیا کہ کوئی مجھے ملنے آیا امریکن سینٹر سے، اور کوئی مرسیڈیز گاڑی ہے جو شاد باغ کے علاقے میں آئی ہے، اور وہ آئے ہیں. اور مجھے کوئی ملنے آیا تو میں نے کہا کہ اچھا. میں فوراً آیا، نیچے ملا تو کوئی بندہ تھا سوٹڈ بوٹڈ، تو اس نے کہا کہ جی کوئی اسپیشل لیٹر ہے آپ کو دینا ہے. اور میں دفتر میں لایا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو سرکاری دورے کے لیے منتخب کیا گیا ہے آپ کے ایڈکشن کے کام کے حوالے سے، جس کے دوران آپ 35 شہروں میں جائیں گے اور مختلف ٹریٹمنٹ سینٹرز دیکھیں گے، اور آپ کے لیے بڑی اپرچونیٹیز ہے اور کافی پیسہ ملے گا، اور یہ عنایات ہوں گی، اور یہ فرسٹ کلاس دورہ ہوگا، اور یہ سب کچھ ہوگا. تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا اچھا اللہ تیرے مطلب چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. اور اس کے بعد جب میں اس دورے پہ گیا تو وہ واقعی بڑا شاندار اپرچونیٹی تھی، دنیا ہی بدل گئی. اور وہاں سے ہی میرے لیے ایک ہیزلڈن کی ٹریننگ کی اپرچونیٹی نکلی، اور میں دوبارہ واپس آ کے پھر اس کے لیے گیا. 1.5 سال وہ کام کیا اور پھر واپس آیا.
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب میں اس دورے پہ جا رہا تھا، یعنی گزر رہا تھا اس دورے میں سے جس میں ہوم ہاسپٹیلٹی تھی، لوگوں کے لیے یہ تھا کہ لوگوں کے گھروں میں بھیجا جاتا تھا جو ایلیٹ کلاس ہے وہاں کی، کہ ان کے گھر 1 دن رہو، فلاں کے گھر 2 دن رہو، اور 5 اسٹار ہوٹل اور فرسٹ کلاس ٹریول اور یہ سب کچھ. اور اس دوران جب میں اس دورے سے گزر رہا تھا تو میں پتہ کیا کر رہا تھا؟ میں یہ کر رہا تھا کہ جس ہوٹل میں بھی میں قیام کرتا تھا اس کے باتھ روم میں کوئی کنڈیشنر، کوئی شیمپو، کوئی خوشبو چھوٹی موٹی نہیں ہوتی ہو، تو وہ اٹھا کے میں اپنے بکسے میں رکھ رہا تھا. اس کا $2.25 لاکھ تو کیش ملنا تھا، کمپنسیشن منی، کہ آپ اپنے کام سے دور رہیں گے تو یہ پیسے آپ کو اس کے الگ ملیں گے، اور روز کے پیسے خرچے کے لیے الگ ملتے تھے، کھانے کے پیسے الگ ملتے تھے، ہوٹل میں قیام فری تھا، ٹرانسپورٹیشن ان کی تھی، پروٹوکول کے ساتھ چل رہے تھے. اور میں پہلا کام جو کسی بھی ہوٹل میں چیک ان کرتا تھا تو وہاں سے اٹھا کے تو اپنے اس میں رکھ لیتا تھا. وہ ہوٹل والے جب دیکھتے تھے کہ وہاں سے وہ نہیں ہے چیز موجود تو وہ لے آ کے ہور رکھ دیتے سن، وہ ہور رکھ دیتے سن، میں چک کے پھر ہوتے رکھ دیتے سن. 3 مہینے ایسے ہی گزرے اور یہ کام میں کر رہا تھا. یہ 1991 کی میں بات کر رہا ہوں. اور حتیٰ کہ میرا ایک سوٹ کیس بھر گیا تو میں نے ایک سوٹ کیس اور خریدا اس کے لیے. اچھا، کچھ میں نے کتابیں بھی خریدیں. وہاں پہلا موقع مجھے ملا کہ بہت اچھی کتابیں خریدنے کا، تو ایک سوٹ کیس اس کے لیے خریدا، ایک اس کے لیے خریدا. اور جب واپس آ رہے تھے دورے سے تو انہوں نے ایک $5,000 کا واؤچر دیا کہ آپ کا رستے میں سامان کوئی روکے نہ، کیونکہ وہ سامان کا اگر وزن زیادہ ہو تو وہ روکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ واؤچرز ہیں، یہ بھی آپ لے لیجئے. اور جب میں واپس آیا تو میرے پاس بہت ٹھیک ٹھاک سامان تھا. آپ کا کیا حال ہے؟ ان میں سے کوئی چیز میں نے استعمال کی ہوگی؟ ابھی تک تو نہیں پڑی ہوئی، لیکن مجھے نہیں یاد کہ اس میں سے میں نے کوئی چیز استعمال بھی کی. اور مجھے اپنی اس غلطی کا جو احساس ہے وہ 15 سال کے بعد ہوا. 15 سال کے بعد، جس دن میں نے پہلے دن ایک فیملی جو کہ پاکستان کی بہت بڑی انڈسٹریلسٹ فیملی ہے، اور ان کی فیملی کا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے میں کوئی 8-10 لوگوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کر رہا تھا. تو پہلی دفعہ جب میں نے یہ بات سنائی، کیونکہ ان دنوں مجھے خیال آنا شروع ہو گیا تھا کہ اے تو کی کیتا، تو پھر مجھے اس وقت سے پہلے یہ کلوز سرکٹ میں سیکرٹ تھا. تو جو ہی میں نے وہ بات بتائی تو ظاہر ہے بہت ڈینٹ پڑ گیا ہوگا. اچھا، لیکن ڈینٹ نہیں میرا خیال پڑا، کیونکہ وہ فیملی میرے ساتھ اسی طرح کاؤنسلنگ میں رہی، اور وہ کاؤنسلنگ جاری رہی، اور اس سے ان کو حوصلہ ملا کہ وہ بھی دل کی بات کر سکیں. اس سے ان کو کیوں ملا کہ جب آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو آپ بتاتے ہیں، جب آپ نے ابھی اور کرنا ہوتا ہے پھر نہیں بتاتے آپ. یہ نشانی ہے سمپل سی کہ جب آپ نے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہوتا تو پھر آپ پیٹ پہ سے کپڑا اٹھا دیتے ہیں. لیکن جب تک آپ پیٹ پہ سے کپڑا نہیں اٹھاتے آپ نے گنجائش رکھی ہوتی ہے. اس کے بعد میں نے یہ کہانی 1-2 دفعہ اور بھی سنائی، فیملی میں بھی سنائی، سب ہنس کے دورے ہوتے ہیں. لیکن مطلب وی آر لائک دس، ہم سب انسان ہیں، ہم کرتے ہیں ایسا گروتھ کے ساتھ، میچورٹی کے ساتھ. کیونکہ وہاں سے میں 2 ہی چیزیں لایا تھا، یا تو وہ ڈھیر سارے شیمپو کنڈیشنر لایا تھا، یا پھر میں ڈھیر ساری کتابیں لایا تھا. اور وہ جو کتابیں تھیں، امریکہ کتابوں کی دنیا ہے، امریکہ علم کی دنیا ہے. ہم پاکستان میں امریکہ کو کچھ اور سمجھتے ہیں، وی ہیٹ امریکہ، وی لو امریکہ. ہم وہاں جانا بھی چاہتے ہیں، ہم امریکہ کو تباہ بھی کرنا چاہتے ہیں. پاکستانی جو وہاں بیٹھے ہیں سب کی اگر تمنا پوچھیں نا ڈیپ ڈاؤن ان دیئر ہارٹ کہ کیا ہے، کہتے جی امریکہ نو تباہ کرنا ہے. بھائی جان کوئی نہیں پسند کرتے. میں اپنے ایک رشتہ دار کے ہاں گیا 2003 میں،
اس زمانے میں کوئی شوٹر تھا جو دور سے کسی نہ کسی بندے کو مار دیتا تھا, دور سے گولی مار دیتا تھا, اور سارے امریکہ میں بڑا پینک تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, لیکن پاکستانی بڑے خوش تھے. تو جن کے گھر میں مہمان تھا تو وہ شام کو ٹی وی لگا کے دیکھے تو بڑی خوشی سے کہتے دیکھنے آج کنوں مارتا ہے, آج کیڑے کنجر دی موت آئی ہے. دیٹ از واٹ ہی سیڈ. تو میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہے, کہتے ہیں نہیں اینا دن انج ہی ہونا چاہیے. اور وہ 1.5-2 سال پہلے ہی اپنے بچوں کے پاس پہنچے تھے امریکہ, اور مدبر آدمی تھے, 60-65-70 سال عمر ہوگی, اور ان کے بچے نے ان کے لیے بندوبست پہلے گرین کارڈ کا اور پھر یہ اور پھر وہ, تو وہاں جا کے اب ان کو نیشنلٹی ملنے والی تھی, ابھی ملی نہیں تھی. تو ابھی نیشنلٹی ملنے والی تھی تو انہوں نے اس زمانے میں 2003 میں اس کو $500 بھیجنا شروع کر دیے. پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو یہ پروسیس شاید زیادہ پتہ ہو کہ وہاں کسی کو نیشنلٹی وغیرہ جب وہ دیتے ہیں تو اس پروسیس کے شروع ہوتے عنایات شروع ہو جاتی ہیں. $500 بھیجتے, کو پوچھ لیا کہ کوئی مشکل ہے تو دسو, اور وہاں کے کوئی قومی ترانہ یاد کر لو, وہاں کی کوئی تھوڑی ہسٹری یاد کر لو, تھوڑا سا لائل بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن اخیر میں when all is said and done کہتے ہیں نہ کنجرا نہ انج ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو میں بتاؤں آپ کو کہ ہم سب انسان جو ہے اندر سے ایک شیم سے لتھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا معاشرہ یا کوئی بھی معاشرہ شیم دیتا ہے. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ایک ہنی مون پیریڈ ملتا ہے بچے کو, کتنی دیر تک کسی بچے کو کچھ بھی برا بلا نہیں کہا جاتا. ہاں بچے بھی تو ایک دوسرے کو مارتے ہیں, آنکھوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں, آپ نے دیکھا ہے سارے بچے جو ہے آنکھوں میں انگلیاں ضرور ٹھونستے ہیں بہن بھائیوں کی. وہ انسان جڑا ہے پھر ویسے تے بیری ہے نا ایک دوجے دا, کہ اتنی چھوٹی عمر میں اپنے چھوٹے سے بہن بھائی, نوزائیدہ بہن بھائی کی آنکھوں میں انگلیاں, یہ کوئی میڈیکل ریسرچ نہیں کر رہے ہوتے یا کوئی آفتھالمولوجی کے تجربات نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا ہارشلی نہیں لینا چاہیے. جب مجھے احساس ہوا کہ میں وہ جو حرکت کر رہا تھا ہوٹلوں میں, تو میں نے ہارشلی نہیں جج کیا, کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو ہارشلی جج کریں گے تو پھر آپ جج ہی نہیں کریں گے. اگر آپ اپنے آپ کو فرگیو کر سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ فرگیو ہی نہیں کر سکتے اپنے آپ کو, تو کہتے بند رکھے اس کو, اس چیپٹر کو. اینڈ دیر آر کلوزٹ which contain skeletons. They are your closets. They are our closets. جی ہمارے closets ہوتے ہیں جس میں skeletons ہوتے ہیں, اور ان کو بند ہی رکھنا ہوتا ہے, اور وہ اندر تنگ کرتے رہتے ہیں, اندر سے نوکنگ کرتے رہتے ہیں, ٹک 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 ٹک. forgive کس لفظ سے نکلا ہے؟ forgo سے. forgo کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گزر جانے دو. ٹھیک ہے نا, جب اسٹیشن پہ آپ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو اگر آپ اسٹیشن کو پکڑ لیں تو پھر گاڑی کا کیا بنے گا اور آپ کا کیا بنے گا. تو ایک بہت ہی اچھا پروگرام ہے, اگر آپ آج ہی سننا چاہیں تو آپ کو مل جائے گا ابو بکر سے یا محسن نواز سے, forgiveness is the key to happiness. اگر آپ وہ ایک پروگرام سن لیں, 1 گھنٹے کا پروگرام ہے, اور آپ کو اپنے آپ کو یا کسی کو forgive کرنے میں مشکل پیش آتی ہے, تو آپ وہ پروگرام سن لیں, آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے, آپ اپنے آپ کو بھی معاف کر دیں گے, آپ دوسروں کو بھی معاف کر دیں گے. جی اس میں یہ بھی ذکر آتا ہے جو کہ ہمارے ہاں تھوڑا کانسیپٹ ذرا مشکل ہے, ٹو forgive God. We do not forgive God often. ہمیں سب سے زیادہ گلے شکوے خدا سے ہوتے ہیں, یا اللہ میرے پتر نو کیوں نشہ لایا, یہ ہے کہ نہیں بھئی, پھر کدے پتر نو لائے. تو اللہ تو اس طرح نشانے باندھ کے تو نہیں کرتا, وہ تو ایک سسٹم ہے جس میں لوگوں کو اچھائیاں, تکلیفیں, برائیاں سب کچھ ملتا رہتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں وائی می, مینوں کیوں, اور یہ مطلب ہوتا ہے کہ چھڈاں گا نہیں تینوں. مطلب خدا سے بھی شکوہ ہو سکتا ہے, جس سے آپ کا رشتہ ہوتا ہے اس سے آپ کا شکوہ ہوتا ہے, جس سے آپ کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا تو اس سے آپ کا کوئی شکوہ ہی نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو درگزر کرنا
یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ایڈکشن سے ریکوری میں بہت امپورٹنٹ ہے, کو ڈپینڈنس سے ریکوری میں بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جس طرح ایڈکشن کے دوران تسی بھی چوکھے کام کیتے ہوندے نے نا, تو ماں باپ بھی اپنے بچے کو ایڈکشن سے بچانے کے لیے بڑے بڑے زبردست کرتب کرتے ہیں, ایسے طریقے سے اپنے بچے کو ایڈکشن سے بچانے کی کوششیں کرتے ہیں کہ جس پہ بعد میں ندامت ہوتی ہے. ویسے ندامت اگر حد کے اندر ہو تو بہت اچھی چیز ہے, جسے شائنس کہتے ہیں, لیکن شیم جو کہ باندھ کے رکھ دیتی ہے, اور ایک چھوٹے بچے کو 2.5 سال کے بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں مہمان آئے تو سیدھا 4 پائدے تھلے, یہ شیم کی نشانی ہے. اور یہ جینیٹک شیم ہے, شیم جینیٹک بھی ہوتی ہے, انہیریٹنس میں بھی ملتی ہے, جیسے آپ کو انہیریٹنس میں جائیداد ملتی ہے, اسی طرح انہیریٹنس میں منفی چیزیں بھی ملتی ہیں, اس میں شیم ایک چیز ہے. کچھ خاندانوں میں شیم زیادہ ہوتی ہے. نہیں, معاف کرنے کے لیے آپ کو اسے جا کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے تمہیں معاف کیا. اٹ از اے پرائیویٹ افیئر. آپ نے کسی کو گھر جا کے دروازہ کھڑکا کے کہو گے نا جب میں تمہیں معاف کیتا ہوں, 2 چپیڑا اور مارے گا. آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی پرائیویسی میں, اپنے کمرے میں, آپ اپنے دماغ میں آپ اسے کہتے ہیں کہ جاؤ تم نے یہ کیا تو میں اسے جانے دیتا ہوں. نیچرلی آپ کا اپنے رائٹس ہیں کہ اگر آپ کو کسی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو آپ جذباتی دوری اختیار کر سکتے ہیں. اس کو جذباتی دوری کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا ڈسٹنس کر سکتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جذباتی دوری. لیکن بعض اوقات آپ کو جسمانی دوری اختیار کرنی پڑتی ہے. اگر کوئی پٹائی پہ اتر آتا ہے تو آپ کو جسمانی دوری بھی اختیار کرنی پڑتی ہے. اور نشے کے معاملات میں بیویوں کو یا گھر والوں کو بعض اوقات جذباتی دوری یا پھر اس سے زیادہ جسمانی دوری کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنا جسمانی تحفظ کر سکیں, کیونکہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ سکارز ان کے کئی دفعہ ہیل نہیں ہوتے. شیم سے ہیل آپ نہیں کرنا ہے, اس میں کسی دوسرے کی کنٹریبیوشن ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. حتمی طور پر اپنی ہیلنگ جو ہے وہ شیم سے, اس میں جو مین ماسٹر کی ہے وہ آپ خود ہیں. مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی تعاون نہیں کر رہا تو آپ اپنے آپ کی شیم ہیل نہیں کر سکتے. آپ ایسے کہہ سکتے ہیں 1 2 3 اینڈ آئی forgive you اپنے آپ کو, پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ آگے نکل جائیں, اس چیز کو پیچھے چھوڑ دیں. اگر آپ نے اس چیز کے ساتھ چمٹ کے اپنے آپ کو forgive کیا اور پھر اس چیز کے ساتھ چمٹے رہے تو پھر اس سے تو شیم ہیل نہیں ہوتی. خود ڈرگز لا کے دینا یہ کہتے ہوئے کہ اے جڑی ڈرگ استعمال کرتا ہے وہ چنگی نہیں, وہ کوئی ناقص ہے, وہ کوئی مراسی قسم دی ڈرگ ہے, اسی اینو سید قسم دی ڈرگ لیا کے دے رہے ہیں. مطلب سید قسم دی ڈرگ تو مراد ہے کہ اعلیٰ کوالٹی اپنی طرف سے, اور اے پشاور تو میں اپنے دوستوں اینو گردہ مگا کے دے رہے ہیں, آرگینک گردہ, آرگینک مطلب وہ یہ سارے کرتب بھی ہوتے ہیں. یا بچہ واش روم میں گیا ہوا ہے تو کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں کہ اب مجھے بتائیں یہ کرتب ہے یا نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ جو چیزیں اس طرح کی ہیں یہ سارے کرتب ہی ہیں نا, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. رات کو سوئیں آرام سے, آپ جاگتے رہیں خود. ہاں مطلب ایویں ہی بلا وجہ جاگتے رہیں, رات 3 بجے تک جاگ رہے ہیں کہ بچہ گھر آئے گا تو میں سوؤں گا, اور جب اس کی آواز آتی ہے آنے کی اور وہ آتا ہے گاڑی چلاتے ہوئے اور گیٹ کو مارتا ہے, پھر گراج میں آگے ٹائر لگائے ہوتے ہیں تاکہ اس کو مارے, اس سے پورا گھر ہلتا ہے, تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ آ گیا تو پھر جا کے سو جائیں گے. مطلب یہ پھر اس سے بات کوئی نہیں کرنی, بس یہ تسلی کرنی ہے کہ وہ گھر آ گیا, خیریت نال پہنچ گیا. اسی طرح بعض اوقات میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ جو دفتر میں کام کرتا تھا اور اپنے دوست کے گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا لیتا تھا کہ جب دوست ڈی ایچ اے میں اپنے گھر کے اندر گھسنا تو اس نے وہاں سے گاڑی موڑ کے تو پھر اپنے بلاک 3 میں چلے جانا. مجھے بتائیں کہ کوئی بندہ کسی ایسی گاڑی کا کوئی تحفظ کر سکتا ہے جو آگے جا رہی ہو اور آپ اس کے پیچھے جا رہے ہو؟ کوئی تحفظ کر سکتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ سے یا کسی طریقے سے؟ قطعی طور پر نہیں ہو سکتا.
आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।